الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ غافر، دوسرا نام المؤمن، دوسری مجلس، آیت نمبر 8 سے ہے۔ البتہ یہ 8 نمبر جو ہے نا، یہ دوسرا جز ہے 7 کا، اور 7 اور 8 اور 9 میں یہ فرشتے جو مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا مجموعہ ہے، تو جڑتے ہیں 7ویں آیت سے۔ اور پھر یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ہیں، قرب حاصل ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو ارد گرد ہیں۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی کہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی آج اس کا حدیث میں ذکر ہے کہ وہ ہیں کتنے؟ 4۔ اور پھر الحاقہ کی آیت بتایا تھا، فوقہم یومئذ 8، کہ عرش اٹھائے ہوں گے آج یعنی کیا؟ قیامت کے دن۔ تو وہ آیت جب آئے گی کہ بھئی آج ابھی اس وقت 4 اٹھائے ہوئے ہیں اور اس وقت 8، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تسبیح پڑھتے ہیں اور حمد، اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ یؤمنون بھی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے ہیں، تو چونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کا عرش پر قائم ہونا، اس کو نہیں جانتے، کئی چیزیں ہیں، تو انہوں نے بھی ایمان لایا اللہ کی قدرت پر۔ یستغفرون للذین آمنوا، مومنین کے لیے وہ فرشتے جو اللہ کے نزدیک ہیں استغفار کرتے ہیں، مسلم کے لیے نہیں۔ تو اب سنیے گا وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، یہ تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے دعا مانگ رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا 1، واتبعوا سبیلک 2، وقہم عذاب الجحیم 3۔ پھر اگلی آیت میں جنات عدن 4، پھر ومن صلی آبائہم 5، پھر آخر میں وقیم السیئات 6۔ تو یہ مجموعہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں رہیے گا۔ سب سے پہلے یہ اتنے نزدیک ہیں اللہ کے، اس لیے یا نہیں کہتے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں نا، وہ آپ کا پکارنا اشارہ کرتا ہے کہ یہ دور ہیں، تو یہ نزدیک ہیں۔ ربنا، کون نزدیک ہیں؟ فرشتے نزدیک ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کلمات سکھلائے براہ راست قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اور کہتے ہیں ربنا آتنا، تو ہم کیوں یہاں نہیں لگاتے؟ ہم قریب نہیں ہیں، اللہ قریب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اللہ ہم سے قریب ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا، یا کی ضرورت۔ اب تعریف کرتے ہیں، پہلے یعنی مومنین کے لیے دعا مانگنے سے پہلے آداب، وسیط کل شیء رحمہ، تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور علم بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ عرش پر لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، وسعت رحمتی علی غضبی، تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری رحمت وسیع ہے۔ کیا مطلب وسیع؟ اور کیا مطلب کیا ہے دوسری؟ علم بھی وسیع ہے۔ تو کیا علم وسیع ہے؟ کہ یہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے، ان کی خطائیں، ان کی لغزشیں، ان کے سیئات تیرے احاطے علم میں ہیں۔ سنیے فرشتے کیسی دعا کر رہے ہیں، ہے نا؟ مگر اے ہمارے رب، کیا لکھا ہے؟ وسعت رحمتی، تو رحمت تیری سبقت کر جائے گی، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ ہے ربط۔ کیا کہا؟ وسعت،
اللہ اللہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی مومنین کے لیے، مسلم کے لیے نہیں۔ اب آغاز ہوتا ہے، اب گنواتے ہیں، یہ تو تعریف کی، فغفر للذین تابوا، توبہ، کیونکہ یہ خطا کار ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں۔ توبہ کے معنی کیا؟ رجوع، اعتراف۔ دیکھیے ویسے تو توبہ کی شرطیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ نادم ہوتا ہے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ رجوع کیا نا اس نے، اعتراف کیا۔ تو جو توبہ کر کے اعتراف کریں ان کو بخش دے۔ کیوں بخش دے؟ اس کو نہ بھولیے، رحمت وسیع، علم کا احاطہ بھی ہے۔ دوسری دعا واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی پیروی کریں۔ بہت سارے راستے بتلا دیا تھا کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اور والذین جاہدوا فینا جو سورہ عنکبوت کے آئے تھے، سبلنا، اس کی وضاحت ہو چکی تھی کہ بہت سارے راستے ہیں عبادت کے، حج، زکوٰۃ، دعوت، یہ مراد ہے، باقی سبیل ایک ہی۔ لیکن وہ سبیل کون سی؟ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ واتبعوا سبیلک، یہ سبیل کیا ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے سبیل؟ ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہیں نا۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 تو، ہر حالانکہ سنت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ حدیث ہے کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میں نے دیا تو کیا دیا؟ صراط مستقیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ملی کتاب۔ تو ہم خود مانگتے ہیں، اور اسے سمجھے کیسے؟ تو سورہ آل عمران کی آپ آیت پڑھ چکے ہیں 31 کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اتباع رسول۔ تو اتباع قرآن، اتباع رسول، یہ ہے سبیل۔ پھر کہتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اللہ سنا آپ نے، وقہم عذاب الجحیم۔ جحیم تو جہنم کو جحیم بھی کہتے ہیں، عذاب النار بھی کہتے ہیں، وہاں پر درکات ہیں اس کے۔ تو جب مغفرت کرو، مغفرت کی دعا ہے، اور اتنا جب کہا جا رہا ہے کہ تیرا علم وسیع ہے، تو وقیم عذاب الجحیم کا کیا کہنے کا مطلب کیا؟ یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا دربار ایسا ہے کہ آپ اعتراف کر لیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سزا نہیں ملتی۔ دنیا کا دربار ایسا ہے کہ اعتراف کرو تو سزا ملتی۔ ہوا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی چور پکڑا گیا، اعتراف کیا، کیا اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ تو دیکھیے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وقیم عذاب الجحیم۔ جب اس نے توبہ کیا، اعتراف کیا، عذاب الجحیم۔ تو یہ ہے فرق اللہ کے دربار کا اور دنیا کے دربار کا۔ اب چوتھی دعا شروع ہو رہی ہے، 4، 5 اور 6۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہمارے رب انہیں جنات عدن میں داخل کر دے۔ ادخلہم ہے جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، یہ ایک مزید دعا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، یہ چوتھی۔ 5ویں کیا؟ اور جو صلح، جو جنت میں داخلے کے لائق ہیں، اہل ہیں، داخل ہو گئے، انہیں بھی عطف ہے نا، جنات عدن من آبائہم، باپ دادا۔ جہاں آبا کا لفظ آتا ہے وہاں دادا بھی مراد ہوتے ہیں، تو دادا دادی آ گئے اور باپ بھی آ گئے، تو اب باقی رہے کون؟ پوتے پوتی۔ وازواجہم، بیویاں آ گئیں جی۔ اب باقی کون بچا؟ اولاد۔ وذریاتہم۔ اچھا، ازواج میں، ازواج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، مگر ابھی ہم ایک مفہوم کو سمجھیں گے کہ بیویاں مراد لیں، تو بعد میں پھر جوڑے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے دعا کیا ہے سنیے گا، کہ
کہ جو کوئی پہلے تو جنات عدن کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو نے فرشتے کہتے ہیں کہ جنات عدن ہے نا. جنت کے کئی نام ہیں, آپ کل پڑھ چکے ہوں گے. تو وہ جنت عدن کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی فردوس بھی تو ہے, جنات النعیم بھی تو ہے. تو یہی سمجھنا ہے. اب یہ تو دعا کی فرشتوں نے, تو کیا سمجھنا ہے کہ فرشتے جنات عدن کیوں کہہ رہے ہیں؟ فردوس کا نام کیوں نہیں لیا؟ جنت النعیم کا نام کیوں نہیں؟ تو ہم نے وقت بچایا آپ کا, تو سنیے گا کیوں. سورہ مریم جب آپ نکالیں گے تو 61 نمبر آیت میں جنات عدن التی وعدہا وعد الرحمن, اللہ کا نام نہیں رحمان, عبادہ بالغیب. تو فرشتوں کو معلوم تھا اللہ نے کیا وعدہ کیا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب, درے پردہ بندوں نے دیکھی, ہم نے دیکھی جنت نے. انہ کان وعدا مأتیا, اور یہ تو ہو کر رہے گا. تو اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں جنات عدن. ورنہ اعتراض ہو سکتا ہے نا, کئی جنتیں ہیں تو عدن کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ فردوس کی دعا کیجیے, تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسرا سوال, اتنی دعائیں کہ جنات عدن میں, پھر ان کے بچے بیویاں جو اہل نہیں ہیں جنات عدن کے, انہیں بھی جنات عدن میں ملا دے, یہ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا, وعدتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. یعنی یہ دوسرا سوال سمجھ رہے ہیں نا. فرشتے دعا کر رہے ہیں تو سنیے گا. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ خیر فی خیر الی خیر. اسے ہم کیا کہیں گے؟ خیر سگالی, خیر کا مادہ ان میں, بھلائی چاہتے ہیں وہ. تو مومن ہم بندے ہیں, ان کے بھائی بھی ہوئے بحیثیت ایمان کے. جنات, انسان اور فرشتے ایمان میں شریک ہیں نا ہم. تو خیر کا, خیر پسند میں ہوتا ہے نا, ایک شر پسند, ایک ہوتا ہے خیر پسند. تو خیر پسند ہے. اللہ نے وعدہ کیا, مگر وہ بھی کہہ رہے ہیں تو نے جو وعدہ کیا تو انہیں پہنچا دے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. یہ باپ دادا کا اور بیٹا بیٹی اور میاں بیوی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ باپ اور بیٹا, یہی مشہور ہے. سنتے ہوں گے نا کہ باپ دیندار ہے تو بیٹا بھی دیندار, ماں نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی. تو بیٹے کا ثواب کسے ملے گا؟ جو بھی دینداری کرے گا تو باپ کو بھی ملے گا. مگر دادا کو بھول گئے. اس کی وجہ ہے کہ سارے لوگوں کو دادا نصیب نہیں ہوتے, یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر قرآن نے کیا ذکر کیا؟ فرشتے کیا ذکر کر؟ آبا. تو سنیے ابھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں آگے لے جائیے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ ملائیے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم, اور ان کی ذریت نے ان کی اقتداء کی ایمان کے ساتھ, الحقنا بہم, تو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یہ ہے الحاق. تو الحاق کسے کہیں گے؟ بھائی آپ آگے جا کر ملے تو آپ پیچھے ہیں. تو پیچھے کون ہے؟ سوال یہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا دے؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو پیروی کون کریں گے؟ ہمارے بچے نا. یہ سمجھنا ہے نقطہ. بچے پیروی کریں گے باپ کی. باپ پیروی کرے گا کس کی؟ دادا کی. اس نقطے کو ساتھ میں رکھیں تاکہ سمجھ میں آخری مسئلہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں, غلط فہمی کا شکار. تو اب سنیے, باپ ہے, ٹھیک ہے, باپ نماز پڑھتا ہے, دیندار ہے. نماز تو بس ذکر کر رہا ہوں, باقی دینداری ساری. تو بیٹا بھی دیندار ہو جاتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے. لیکن اب مان لیجئے کہ بیٹا ہے, وہ صرف جنت میں چلا گیا,
اور دادا کہاں چلا گیا؟ جنت عدن میں. بتائے اس کی خوشی کس میں ہے؟ ساتھ میں رہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ میں ملا دو، تو ساتھ میں ملائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بچے اور پوتے جو بھی فیملی. اب رہا سوال ازواج کا. میاں تو بڑی محنت کرتے ہیں، چلے گئے عدن میں، بیوی نیچے ہے. ایسا ہو سکتا ہے کوئی میاں خاوند کہ چلو جنت میں تو ہے نا، رہے، میں تو عدن میں رہوں گا؟ نہیں، وہ بھی چاہے گا کہ وہ بھی عدن میں رہے. تو فرشتے کیسے؟ بیوی کو بھیج دو عدن میں. دیکھیے کیسی دعا کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تو واضح ہوا. اب دوسرا مسئلہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوی اگر جنت میں عدن میں چلی جائے، اور آخر میں ایک مسئلہ حافظ صاحب کا. یہاں کوئی حافظ ہے؟ ان کو کون سا اختیار ملا کہ 70 آدمیوں کو لے جاتے ہیں جنت میں؟ تو یہ مسئلے ذرا دھیان دیجیے گا. سب سے پہلے ازواج کے معنی میں کئی دفعے بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی شوہر ہی نہیں بلکہ اس کے معنی جوڑا. تو زوج کے معنی بیوی بھی، اور زوج کے معنی شوہر بھی، اور زوج کے معنی بیوی بھی. اب دلیل دینا پڑے گی نا، چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا طریقہ کار قرآن سے، ہماری ڈکشنری قرآن. تو سنیے، سب سن چکے ہیں جو شادی شدہ ہیں. کیا ہوتا ہے خطبہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ہے نا، الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام، تو نفس مؤنث ہے. وہ خلق منہا، پڑھیے آگے، زوج ہا نفس کا جوڑا. تو حوا علیہ السلام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ بتائیں، کیا زوج کے معنی خالی خاوند حوا علیہ السلام؟ تو زوج کے معنی شوہر بھی، اور زوج کے معنی بیوی بھی. تو زوج کے معنی جوڑے. چلیے آپ سورہ انبیاء میں جائیے، 90 نمبر آیت. زکریا علیہ السلام نبی ہیں، دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد دیجئے، لاوارث ہوں. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. کیا مطلب؟ زوج کا معنی کیا کریں گے؟ ہم نے ان کی بیوی کو جننے والی بنا دیا. ہوا. تو اس حیثیت سے کئی فیملیز ایسے ہیں کہ خاتون جو ہے دیندار ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ شوہر کو زبردستی نماز کے لیے بھیجتے ہیں. نماز تو ایک مثال دے رہا ہوں، مجبور کراتی ہیں، یعنی مجبور کرتی ہیں نماز پڑھیے، دیندار بنیے، داڑھی رکھیے، پینٹ ذرا اونچی رکھیے، مطلب محنت کرتی ہیں. اب جب میاں دیندار بنیں گے تو بیوی کے کھاتے میں کتنا اجر جائے گا؟ 2 جائے گا کہ نہیں؟ تو عدن میں کون جائے گی؟ بیوی. تو وہ بیوی چاہتی ہوگی کہ میرے شوہر نیچے رہیں. اللہ کا نام ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ بتا دوں، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. زوج کے معنی بیوی اور زوج کے معنی شوہر. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ من ماک، پوچھیں گے نا آپ کے ساتھ میں اگر بیگم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ زوجی نہیں کہنا، زوجتی. کیونکہ یہاں کا جو اصول ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا. کیا کہیں گے؟ زوجتی. پوچھتے ہیں نا. اور کبھی آپ کی خاتون کو کوئی پوچھے آپ کی بیگم کو کہ ساتھ میں کون ہے، پوچھتے ہیں تو زوجی، اس کا خیال رکھنا. مگر آپ امراتی بھی کہتے ہوں گے، کہتے ہیں نا؟ جی ہاں کہتے ہیں. تو اب اس درس سے آپ امراتی غیر مناسب ہے. کیا کہنا چاہے؟ زوجتی. امراتی کیوں؟ امرات کے معنی بھی اور بیوی. میں بتاتا ہوں آپ کو، سن لیجئے. سورہ مریم میں جائیے، نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ابھی سنا آپ نے کیا جواب ملا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو نبی کہتا ہے امراتی، اللہ نے فرمایا زوجہو، تو مناسب کیا ہے؟ زوجتی. چلیے اور بتاؤں. تبت یدا ابی لہب، اور وتب، اور کیا ہے؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب.
वमरातु, बीवी, तो इमरात के माने भी बीवी, लेकिन अब मुनासिब क्या है, जिसे अल्लाह ने इख्तियार किया। अभी तो और भी है, जब सूरह तहरीम में पहुँचेंगे। तहरीम तो बस वो 2 सफ़े की है, आखिरी 2 आयतें हैं। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, है ना, नूह की बीवी, मगर उसके लिए इमरा का लफ्ज़ क्यों, तो क्या क्यों, काफिरा थी। लेकिन अभी थोड़ा सा उलझा दूँ आपको। फिर उसके बाद में नीचे है दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, अल्लाह वो तो मुसलमान थी, मोमिन थी, वहाँ भी इमरा। अभी ये उस वक्त के लिए रखो या आज बताऊँ जी? देखिए, आप जितना भी कुरान से जुड़ेंगे ना, कभी नहीं कहेंगे कि हमारी प्यास बुझ गई। पहले तो ये मालूम हुआ कि ज़ौज, ये मतलूब, ये ज़ौजती, तो ये अब सुने। हो सकता है उस वक्त कुछ लोग मौजूद ना हो, यानी सोचने की बात है कि नूह और लूत की बीवी तो काफिरा थी, मगर फिरौन की बीवी कौन थी, मुसलमान थी। तो सुनिए, यही है कुरान का तदब्बुर। सुनिए, फिर मज़ीद इस पर है वो इंशाल्लाह उस सूरत में, लेकिन आज मुख्तसर सा, ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे कुरान पढ़ने की। उस आसिया ने कही थी कि रब्बिब्नि ली बैतन इंदक फिल जन्नह, है ना, तेरे पास मेरा घर बना दे, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही, फिरौन से, उसके इस अमल से, शिर्क, व मिनल कौमि ज़ालिमीन। आज कुरान में ये उसका जिक्र किया जा रहा है। वो कौन है? मोमिना है, अल्लाह के पास है, वो फिरौन की ज़ौजा नहीं हो सकती है। देखिए कुरान का एजाज़, हो सकती है? नहीं हो सकती। कहाँ है उसकी ज़ौजा? वो तो काफिर है, वो तो मुब्तला अजाब है। तो किस्सा बयान कर रहे हैं कि उसकी बीवी थी। देखिए कुरान का एजाज़, मार्क किया आपने जी। तो ये है, आप जितना भी गौर करें, मेरे पास जितने भी लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, आप यकीन मानिए मैं अभी सब कुछ नहीं बताता हूँ, अभी तो ताकि हमारा दर्स भी चले। तो अभी इमरा पर बहुत कुछ है, आइंदा के लिए रखते हैं। अब जो मुझे बताना है, सुनिए, फारिग होते हैं इन्न कांतल अजीज़ुल हकीम से, और फिर बताना है, चूँकि वो हदीस के मैदान में जाना है हमें, समझे ना, तो साथ में रहिएगा। इन्नका अंतल अजीज़ुल हकीम, अजीज़ और हकीम, अजीज़ की सिफत पहले आ चुकी है किताब के साथ, उसका मतलब और था, आज मतलब और है। हकीम भी पूरे कुरान भरा हुआ है, उसका मतलब और है, आज का मतलब और है। आज किसके साथ आया है? मियाँ बीवी, दादा दादी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनके साथ आया है, तो मतलब और होगा ना भाई। किताब के साथ आया, हमने बता दिया, मरकज़े दावत, मरकज़े गलबा, इक़्तिदार, किताब से जुड़े रहो, बतला दिया था। क्या मतलब अजीज़ का? इसके अंदर एक माने है कि वो गालिब रहता है, मगलूब नहीं होता, उसका इक़्तिदार है। फरिश्ते कह रहे हैं, इसे भी न भूलिए, कि ये जो हम दुआ कर रहे हैं, बीवी को जन्नत अदन में, खाविन को अदन में, पोतों को अदन में, तू ऐसा गालिब है कि तेरे फैसले पर कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर शोहर निचले दर्जे में भी ऊपर तो कर दिया ऊपर, कोई रोक सकता है? ये इसके माने आज अजीज़ के। वरना अजीज़ की ये माने भी होते हैं कि सैलाब आए तो कोई रोक नहीं सकता। आज सैलाब की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? जन्नत के दराजात। अल्लाह हकीम, सुनिए, दादा दादी, पोता पोती, सुनिए, हकीम, तेरा हर फैसला हिकमत की बुनियाद पर होता है। आज भी फरिश्ते कह रहे हैं, इसको न भूलिए, कि दादा दादी, पोता पोती, मियाँ बीवी के मुनासिब हाल फैसला कर दे। तो उनके मुनासिब हाल फैसला क्या होगा बताइए? आप क्या चाहते हैं? बीवी के साथ रहते हैं, रहना या नहीं रहना? ये है बात। तो यही मुनासिब हाल है ना। ज़िंदगी भर जिसके साथ दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो मुनासिब हाल। अब रहा मसला हदीस के मैदान का, साथ में है ना मेरे जी। असल बात क्या है,
ہمارے ہندوستان میں احیاء علوم الدین امام غزالی کی تصوف کی کتاب ہر گھر میں پائی جاتی تھی، اور بیہقی، یہی دو کتابیں ایسی ہیں. دیکھیے آپ بخاری لیجئے تو صرف متن ملے گا، آپ کہیں گے ٹیکسٹ وہی ملے گا، شرح کوئی نہیں، تو کون سمجھے اس کو. تو یہ دو کتابیں، اور صوفیزم کا اثر تھا ہمارے ہاں، تو یہ دو کتابیں پھیلی. تو سارے ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال انہی دو کتابوں کا نچوڑ ہیں. تو گزشتہ ہم نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا، حامیم لا ینصرون، کیا مفہوم لیا اس کا؟ تو سنیے گا حافظ صاحب کے بارے میں. دیکھیے آپ غور سے سنیے. فرشتے کی دعا میں آپ نے دیکھا بیٹوں کو، پوتوں کو، ذریت کو آگے. تو یہ کیوں ایسا؟ تو پھر حافظ صاحب کی بات بتاؤں. دیکھیے آج پوتا نماز کو جائے گا جمعہ کی، حافظ ہے، مان لیجیے حافظ ہے، ٹھیک ہے، تو باپ بھی تو جائے گا. تو وہ کیوں گیا؟ اس لیے کہ باپ گیا، تو اسے ایک جمعہ کا ثواب تو باپ کو 2. تو نقطے پڑ گئے نا. اور اگر دادا بھی گئے تو دادا کے کتنے بھی 3. دیکھیے نا نقطہ. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آباہم. فجر کی نماز میں کوئی تھا نہیں، آواز دی بھائی کوئی نماز پڑھا ہے، تو حافظ صاحب آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ فجر اور جمعہ کو تو عالم حافظ چاہیے، نماز پڑھا دی. آپ جانتے ہیں اگر آپ نے اذان بھی دی تھی تو آپ کو ایک اجر، بھائی کوئی مؤذن نے آ جائیے، اجر ہے. تو اس کے ابھی کتنے اجر ہوئے؟ ایک تو خود نماز پڑھی وہ، اور جو نماز پڑھائی 2. تو باپ کے 3، دادا کے 4 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، یہ تو نقطہ سمجھ میں آیا نا. اسی لیے تو فرشتے کہہ رہے ہیں آباہم. اب حافظ صاحب، حدیث کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ حدیث کیا ہے حافظ صاحب کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام گھبرائیں گے. لوگ، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت میں دوڑیں گے کہ ہماری سفارش کر دیجئے. آدم گھبرائیں گے، ابراہیم علیہ السلام گھبرائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بولیں گے غلطی سے قتل ہوا تھا جائیے. حافظ صاحب میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ 70 آدمیوں کو؟ یہ سن رہے ہیں میرا نقطہ؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں ہم لوگ؟ بیہقی کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. کیا ہے یہ حدیث؟ دے سنیے پہلے حافظ صاحب کی. من قرأ یعنی کیا؟ قرآن. وعمل ما فیہا، کیا مطلب وعمل ما فیہا؟ جو اس میں ہے اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو کیا؟ تاج. پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا؟ بھئی یہ تو حدیث ہوئی، مگر تخریج سلسلے احادیث ضعیفہ میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. کہاں ملے گی؟ ہاں. اب ہمارے لوگوں نے اس کو ڈبل ضعیف کر دیا. ڈبل ضعیف کیسے جانتے ہو؟ یہ میری اصطلاح ہے. عامل فیہا کو چھوڑ دیا اور کرا کو بھی چھوڑ دیا. میں کرا کا مطلب میں کیا کہتا ہوں سمجھنا، اس لیے کہ کرا کے بعد کیا ہے؟ وہ عامل فیہا. تو آپ نے اگر قرآن کا ایک رکوع پڑھا، اگر آپ نے کچھ سمجھا نہیں تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. کیا پڑھا اس کو؟ بچے کے ہاتھ میں پرسی دے دو، 2 کلو گوشت لاؤ اور آلو، اور اس نے پڑھا، وہ سمجھا ہی نہیں، تو اس نے کیا پڑھا؟ اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. تو پڑھا، ان الفاظ کو کاٹ دیا. آپ نے سنے نا حدیث کہ کتنے آدمیوں کو؟ 70 آدمیوں کو اور والدین کو تاج. پہلے تو وہ حدیث سلسلے حدیث ضعیفہ میں، پھر ہم نے ڈبل حدیث بنا دی. جی. اور یہ بھی میں نے بتلا دیا کہ حافظ اگر نماز جمعہ پڑھاتا ہے تو ثواب کس کو ملے گا؟ اسے تو ملے گا، باپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ہمارے یہاں کا دستور ہے نہ حدیث دیکھتے ہیں اس کا درجہ کون سا ہے. اور قرآن سے اگر آپ جڑے رہیں گے نا تو وہ آیات، وہ جب حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی حدیث ہے. یہ تو یہ حقیقت آج آپ کے سامنے آئی. اصل بات یہ ہے کہ دعا کریں لوگوں کو کہ قرآن سے جڑ جائیں. تو ہم نے اس کو اس لیے ختم کیا تھا پہلے انک انت العزیز الحکیم. تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جو فیملیز ہیں ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے اور اس فرشتوں کی دعا میں شامل کرے. تو انشاءاللہ سب ساتھ میں رہیں گے، سب ساتھ میں رہیں گے. اور وہاں تو جوڑے ہیں
جوڑا. تو اللہ ہمارے ساتھ خیر کرے. آپ کوشش کریں اگر آپ کی بیگم سختی کرتے تو ناراض نہ ہو، کیونکہ کئی ایسی شکایتیں آتی ہیں 5 وقتہ نمازی ہے تو سختی کرتی ہے ایسی آپ کے پاس نہیں آتی، ہمارے ساتھ آتی ہیں، لیکن ہم اس کو راز میں رکھتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو. اس کی آواز بھی راز میں رہتی ہے اور اس کی شکایت بھی. تو بڑی یعنی صاحب فخر ہیں وہ خواتین جو اپنے شوہروں کو ترغیب کرتی ہیں اور جو دینی کام میں لگی ہوئی ہیں. تو اس دعا کے ساتھ ہم آگے کی آیت شروع کرتے ہیں. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے روکیے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور برائیوں سے بچائیے. کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے، اسے نہ بھولیے گا جی، کیونکہ قیامت میں کون سی برائی جی یہ سمجھنا ہے. اور جو کوئی برائیوں سے بچے اس دن، دیکھو یہ یومئذ، وہ دعا تو ابھی سے کر رہے ہیں یحملون العرش، لیکن یہ کس کے لیے قیامت کے دن نجات کے لیے کر رہے ہیں. فقط رحمتا، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تقی السیئات. تو سیئات کا ایک معنی ہم یوں کریں گے کہ تکالیف. تو تکالیف کیا قیامت کے دن؟ جیسے کہ جو مجرم ہیں وجوہہم مسودہ، وہ تو گھبراہٹ سے ان کے چہرے ہی سیاہ ہو جائیں گے. تکلیف ہوئی نا، خوف، گھبراہٹ، رعب، تکالیف سے دور کر دیں. مگر وہ تو ومن تقی السیئات یومئذ کا مطلب تو وقیہم السیئات، یہ تو آخرت کی بات نہیں ہے نا. دیکھیے سیئات کیا ہے؟ انسان گناہ کرے، یہ ہے سیئات. قرآن شریف میں ہے نا، اور حدیث میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. تو فرشتے یہ بھی دعا کر رہے ہیں. وہ کون سی سیئات ہو سکتی ہے مومنین کے لیے؟ بدتمیزی، بد اخلاقی، بد عقیدگی. فرشتے دعا کر رہے ہیں. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں. ہمارے یہاں لوگوں نے عقیدے بھی وہی احیاء العلوم غزالی کی اور بیہقی، قرآن سے جڑتے نہیں. وہ عقائد کہاں سے لینے چاہے؟ قرآن سے، سنت رسول سے، سیرت صحابہ سے. مگر فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہوں گے. دیکھیں مسلمان تو بہت سارے ہیں، مسلمان بھرے ہوئے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے. وقیہم السیئات. اور پھر کہتے ہیں کہ ان سے گھبراہٹ کو بھی دور کیجیے. کیسی دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ومن تقی السیئات، یعنی اس ہولناک منظر کی بھی تکالیف سے فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کیا. مطلب کیا؟ رحمت کی گود میں لے لیا، اس لیے کہ وہاں کا ایک ہولناک کا منظر ایسا ہوگا تو ان کے دل سے گھبراہٹ نکال دے، تو انہیں رحم کیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فوز العظیم، یہ مفاز میں عظیم نہیں آتا، اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ قیامت کے دن تو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے. یہ دعا کر رہے ہیں. اب یہاں پیغام کیا دیں اور آپ کیا پیغام دیں گے؟ اصل تو پیغام ہے نا بھائی، آمدن آئے بیٹھے سنے. پیغام کیا؟ آیتیں سنے آپ نے، سمجھ میں آ گئی بات کہ انشاءاللہ بیوی کی بھی قدر معلوم ہوئی، زوجہ معلوم ہوا، امراتن معلوم ہوا، سب کچھ معلوم ہوا. لیکن پیغام کیا؟ بھائی اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، لیسن پڑھاتے ہیں تو بچوں کو بولتے ہیں یہ سوال نوٹ کرو کوئسچن، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ پرچے میں سوال آئیں گے، ہے نا جی. تو پیغام کیا؟ سنیے پیغام کیا. ارے اے مسلمانوں، یہ فرشتے ہیں. کون ہے یہ فرشتے؟ یہ ہماری سفارش ابھی سے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی سے ہماری سفارش کر رہے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کے نزدیک ہیں. اب تم کون سا سفارشی ڈھونڈ رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو؟ یہ ہے پیغام. دیں گے لوگوں کو پیغام. یہ کہاں جا رہے ہو؟ بھول. قرآن پڑھتے ہیں، ان کو یہی ایک حدیث معلوم، قرآن پڑھو تو کیا 1 کی 10 نیکیاں. بالکل صحیح حدیث ہے، مگر پڑھنے کا مفہوم نہیں سمجھے. اسی پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں. پڑھو، اس کا نام پڑھنا ہے.
اور اگر انہیں معلوم ہو جائے تو قرآن میں تو فرشتے ہماری سفارش کر رہے ہیں، یقین مانیے سب چھوڑ دیں گے. یہ سارے نیازیں ضرورت ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کون سا سفارشی، کیا ہم نے کوئی اس کا ذکر کیا ہے؟ نہیں. تو ایسے لوگ ہیں ابھی سے بول رہے ہیں، ورنہ وہ منظر کیسا ہوگا؟ کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ ہولناکی کا منظر ہوگا. شفاعت کون کرے گا؟ جس کے حق میں اور جس کو بولنے کا حق اللہ دے. مگر یہ تو ابھی سے بول رہے ہیں، اب ہم کس کی تلاش میں ہیں؟ تو یہ پیغام. اب سنیے، اب اس کے مقابل میں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. یقیناً جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، آواز دی جائے گی، ینادون لمقت اللہ، اللہ کی ناراضگی. دیکھو بعضوں نے غصے کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے. اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنے آپ کے ناراض ہونے سے بڑی ہے اللہ کی ناراضگی. جبکہ تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی اور تم مانتے نہیں تھے. کیا مطلب؟ ناراض ہوں گے اس وقت تو ایک تو فرشتوں کی کفاروں کی ناراضگی، ناراض تو ہوں گے نا جی. اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوتے ہیں؟ نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور اب تو کتابوں کے ترجمے ہو گئے. کس لیے؟ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور ہم مائل نہیں ہوتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑھ کر ہے. اب تم کیا ناراض ہوتے ہو؟ تمہاری ناراضگی سے کیا فائدہ؟ یہ کہا جا رہا ہے. تو اب وہ ان کی جو ناراضگی ہے نا، تو سنیے گا، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. یہ مضمون پہلی دفعہ آیا ہے ساتھ میں میرا. وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعے مارا اور 2 دفعے زندہ کیا. اب آپ کیسے سمجھیں گے 2 دفعے؟ حقیقت ہے 2 دفعے موت، 2 دفعے زندگی. اب تو ہم سمجھ گئے، فاعترفنا، اعتراف کیا ہمارے گناہوں کا. تو کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، اور یہ مختصر تشریح ہوئی کہ وقت نکل گیا، اب تو تمہارے اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن تدبر کرنا ہے کہ نتینی کیا ہے اس نتین. تو سنیے گا، غور سے سنیے. اور ہماری امت تو قرآن سے دور ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ میں ہے ابتدا میں، وکیف تکفرون باللہ. اور کیا فرمایا؟ وکنتم امواتا. دیکھیے اس مسئلے کو غور سے سنیے، ساتھ میں رہیے میرے، جس پر میں محنت کر رہا ہوں. تم کیا تھے؟ مردہ تھے. فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو پہلا سور تو مارے گا، دوسرا سور تو زندہ کرے گا. مگر یہ دوسرا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو مرنا کون سا ہمارا؟ دوسرا. اور یہ تو ان کا قول ہے. کن کا؟ اس سے میں نہیں بتا رہا ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ سور ہے، اس کو سمجھے جی. وہ کہاں مردہ تھے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ رحم. ہمارے یہاں رحم کہتے ہیں، وہ اصل میں رحم ہے. ماں جانتی ہے. من نطفہ یا 40 یومن ثم مدغتن، جیسے کہ سورہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. ثم علقتن، 40 دن نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا. کتنے ہو گئے؟ 40. ثم یرسل علیہ الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے. وینفخ فی الروح، لیکن پہلے پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ تقدیر، عمر، رزق، اولاد، سب.
बीवी कौन सी, मियाँ कौन से, सब लिख दिया जाता है। ठीक है, ये माँ से पूछो हम क्या समझे। तो हम क्या थे, रहम में मुर्दा थे, कुंतुम अमवातन। ये पहली दफ़े जिक्र हो रहा है इसका। जब फरिश्ते ने रूह फूंकी फाहयाकुम, तो कहाँ जिंदा हुए, रहम में। इस नुक्ते को याद रखें। और कहीं जिंदा होते हैं नहीं ना। उस माँ से पूछिए जो 9 महीने तक बच्चा घूमता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी से सब जानते हैं, वो जिंदा रहता है ना, कितने किलो का रहता है, क्या कहते हैं उसको, कितने पाउंड का रहता है, फिर बढ़ते जाता है 9 महीने तक, तो जिंदा है कि नहीं। तो मौत और ज़िंदगी, फिर वो दुनिया में आता है, फिर जिंदा रहता है, फिर मौत और फिर जिंदा। हो गया, मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पैगाम क्या, यहाँ का भी पैगाम सुनिए, बड़ा दिलचस्प है पैगाम, आपको मुतमईन करेगा। लेकिन हमारे लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्यों? उनके नज़दीक कुरान समझा गया कहाँ, बोलिए, हिंदुस्तान में। जानते हैं ना, पूरा मकोला बताऊं, कुरान उतरा कहाँ, मक्का शरीफ, पढ़ा कहाँ गया, मसर में। जानते नहीं, समझा कहाँ गया, हिंदुस्तान में। वो कैसे मानेंगे इस बात को। और समझा गया नहीं, समझा गया, समझा गया। जैसे मैं कभी कहता हूँ ना अल्लाह अल्लाह, तो वही समझते हैं जी। कैसे समझा गया, बच्चा निकले, 9 महीने का बच्चा है, 1 दिन का फर्क हुआ, अंदर वो रिस्क खा रहा है, माँ का खून पी रहा है ना, बड़ा हो रहा है, माँ जानती है, और वो तो बेचारी खामोश रहती है। निकल गया, आवाज़ नहीं तो उसको मुर्दा, हालांकि वो जिंदा था। तो फिर आयत का मतलब क्या, भाई जिंदा था कि नहीं, तो उसका नाम रखना चाहिए कि नहीं, तो उसकी नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं, वो तो जिंदा था, तो रहम में जिंदा था। अब माँ बेचारी क्या करेगी, वो तो उसको दुख हुआ, और माँ जानती भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ का दीन क्या है, वही हिंदुस्तान में कुरान समझे तो समझे। तो अब मेरा पैगाम समझ में आया, क्या समझ में आया पैगाम। यहाँ क्या होता है भाई, जहाँ रूह फूंक दी गई तो माँ से पूछिए कि बच्चा जिंदा था कि नहीं, 5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने, माँ से पूछिए, वो बताएगी जिंदा था, तो उसका नाम रखिए। वो कहाँ मिलेगा, अच्छा कितनी बड़ी सादत से महरूम, दूसरों के पीछे, वो बच्चा कहाँ मिलेगा, वो जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा रहेगा। कब तक जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक के माँ बाप अलहकना भी, ये है। तो पैगाम मिला आपको, रहम। रहमी रिश्तों को हमारे यहाँ समझ नहीं रहे, असल में रहमी रिश्ता क्या है। देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं, रहम के जिक्र जब निकला है, अनर रहमान, क्या फरमाते हैं, अनर रहमान, और इस रहम को मैंने मेरा नाम दे दिया। क्या, माँ के उस जिसमें हम पैदा होकर आए, क्या नाम उसका, रहीम। चलिए रहम कह लें, कोई बात नहीं, लेकिन वो रहीम है असल। अल्लाह रहमान का नाम, रहमान से रहीम, कितना यानी रहमी रिश्ता है। यही तो निकाह में कहा जाता है, वत्तकू है, तसाअलून बिही वल अरहाम, रहीम की जमा रहाम। देखिए जो तफसीर जो लिखते हैं ना, हर एक का एक मिजाज होता है। भाई मेरा एक मिजाज है, मैं कभी तजवीद के मैदान में चला जाता हूँ, तो बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन हैं, तो उन्होंने एक किस्सा लिखा है, तफसीर में मौजूद है, तो बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको बता दूँ इस रहम के ताल्लुक से। हम कहाँ चल रहे थे, अमत तनसनतैन जी, तो सुनिएगा रहम की। और हम अपने रहमी रिश्ते को बगैर जिंदगी मुर्दा समझते हैं, इस बात पर उन्होंने लिखा है। हमारा जो रहम नहीं उसे रहम बनाओ, यानी उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। देखिए उनकी दिलचस्पी है ये कि अफसोस है कि जो बच्चा जिंदा है, अमवातन फअहयाकुम, तुम उसे रहमी रिश्ते से काट देते हो। तो सुनिए किस्सा भी कोई ऐसा नहीं है, सहाबी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अगर समझने की कोशिश करते हैं सुनिएगा। अपने खिलाफत के ज़माने में एक शख्स दरवाजे पर आके खड़ा हुआ, जाहिर है कि तो पहले इनका दरबान जाएगा ना, तो दरबान आया, या अमीरना,
रजुलुन यद्दी अन्नहु अखू, यानी दरवाजे के पास एक आदमी है, वो दावा करता है, यद्दी समझते हैं ना, जैसे मैं कभी कहता हूँ ज़ौम, ज़ौम यानी क्या, वो हकीकत नहीं, तो इसी से दावा जब किसी ने किया तो शवाहिद लाने पड़ेंगे ना। यद्दी अन्नहु अखूक, तो बोले अना वसल तो इला दर्जा मा आरफ इख्वती, यानी क्या मैं सठिया गया, मेरे भाइयों को नहीं पहचानता। आप यही कहेंगे ना, भाई कोई आदमी में तुम्हारा भाई, तो बोले मैं क्या सठिया गया हूँ। तो क्या बोला, हुवल यगुल, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो उस दरबान से कह रहे हैं, दरबान क्या कह रहा है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना। यानी कभी ऐसा होता है ना, इंसान सामने, हुवल यगुल खल्लियत खुल। अब सुनिएगा, जब दाखिल हुआ तो उस वक्त के लोग तो चेहरा शनाश होते थे, मिन ऐन मिन इख्वती अंत, इख्वती क्या मतलब है कि माँ दूसरी होगी। देखिए इख्वान तो बाप भी एक और माँ भी एक, तो बोले अन अखूक मिन आदम। ओ हो, कौन सी रहम का वास्ता दिया, ये मिजाज है उनका, उस मुफस्सिर का जो मैं बता रहा हूँ, इतना ही कहा। हो। अब इस किस्से से हटकर पहले मैं उसकी अहमियत बताता हूँ, जिसको अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने कैच किया। क्या है, अर्श पर लिखा हो, वो जो हदीस में बता रहा था ना, आते तो इसम रहीम मन वसलतु वन कतातु, कि मैंने रहमान से उसको नाम रखा है रहीम, यहाँ से उन्होंने जोड़ा है। तो जिसने इसे जोड़ा मैंने जोड़ा, जिसने इसे तोड़ा मैंने उसे तोड़ा। तो फिर क्या है, अल्लाह ताला उसे काट दे। तो अब किसी की तरफ लौटते हैं, अना अखूक मिन आदम रहमुम मक्तू। क्या कहा, रहमुम मक्तू, मैं तो हव्वा अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं ना, वो तेरी कौन सी माँ होगी। मगर क्या कहते हैं, वल्लाहि उरीदु लअकूनन्ना अव्वलु मन यसिलुर रहम ताल औज़ेस। अल्लाह क्या कहते हैं, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बढ़कर रहमी रिश्ते को जोड़ने वाला मैं, आ जाओ मेरे भाई, क्या चाहते हो। अल्लाह अल्लाह जोड़ा, तो ये क्यों पैगाम दे रहे हैं, वो क्या पैगाम, इस रहमी रिश्ते से डरो। तसाअलून बिही वल अरहाम, अपने जो रिश्ते हैं ना इनसे सिला रहमी से पेश आओ। देखो कैसा जोड़ा, बताए अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक वो बेचारा मोहताज था, अब उसने हीला चला कि कैसे इस शख्स को पकड़ूं, मगर वो आकिल थे, कहा कि अखू तो ये तो रहम नहीं, लेकिन आओ, मैंने जोड़ दिया। अल्लाह, तो ये बात मैंने बताया आपको, और पैगाम यही देना था कि खुदारा अपने औलाद पड़ोसियों के, मगर वो नहीं मानेंगे, वो मानते नहीं, वो दफन कर देते हैं। अल्लाह हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सुनिएगा, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइअ अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। ज़ालिकुम, इसके पहले आया ज़ालिका, ज़ालिका यानी क्या, ये ऊपर का जो मजमून। तो ज़ालिकुम से मेरा तुम नहीं लेना भाई, ज़ालिका ज़ानिका हा उलाई उलाइका ये जमा आती है ना जी। तो ज़ालिकुम यानी तुम सब, मगर ये जो अमत्तनस्नतेन है बिअन्नहु, इसलिए कि जब तुम्हें बुलाया गया अल्लाहु वहदहु तौहीद की तरफ, कफर तुम इनकार कर दिया। ठीक है, अच्छा इनकार तो कर दिया। वहीं युशरक भी तुमिनु, और उसका जब पार्टनर बनाया जाता था तो यकीन करते थे। अब बताओ उसकी सज़ा क्या, यही सज़ा। तो अल्लाह ने कोई जुल्म किया नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, अंबिया भेजे, किताबें भेजी, शवाहिद कायनात के, खुद अपने नफ्स शाहिद, लिहाजा तुमने इनकार किया। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, अब फैसला किसका, अली और कबीर। अली किसे कहेंगे, जो बहुत ऊंचा बुलंद मर्तबा उसका। आप भी जाएंगे ना किसी बुलंदी पर तो आप भी बुलंद होंगे, मगर कबीर नहीं हो सकते। कबीर उसे कहेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं। तो हम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। तो छोटे भी हैं ना, बहुत सारे छोटे लोग हैं, तो वो बुलंद है। अब फैसला उसी के हाथ में, वो बहुत ऊंचाई पर है और उससे ऊपर कोई नहीं, फैसला वो करेगा। और फैसला क्या करेगा वो,
حق فیصلہ کرے گا. اور پھر یہ بتایا اس نے تمہیں کتنی نشانیاں بھیجی. سنیے والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہ تو ہے جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا نشانیاں دکھائیں؟ اور آسمان سے رزق اتارا، مگر اس سے نصیحت کس نے حاصل کی؟ جو رجوع کرنے والا تھا. سب سے پہلے نشانیاں اس نے کیا دکھائیں؟ نشانیاں خود اپنے نفس میں. آسمان زمین خود اپنے نفس پر انسان غور کرے. اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. پوری دولت لٹانے کے مگر اس وقت یاد نہیں رکھتا اللہ کو. یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ کوئی اپنا فضلہ خارج کرے. سانس، پانی، ساری نشانیاں. اور آسمان سے رزق. آسمان سے رزق کا مطلب کیا؟ جو بھی رزق ملتا ہے وہ رحمتیں بارہ سے. برسات، بارش اوپر سے، ساری دنیا کی اشیاء چیزیں جو ہیں اس بارش سے ہمیں پھل دیتی ہیں، تازگی آتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ مراد ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو. مگر اس سے عبرت کون حاصل کرے گا؟ جو رجوع کرنے والا. اس کا مطلب دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑی قوت والے ہیں، مگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. یا ہے کہ وہ جان کر بھی انجان بن رہے ہیں. اس لیے حکم ہے. دیکھیے فرشتوں کی اس دعا اور مجرمین کے اس مکالمے کے ساتھ اب حکم ہے ہم سبوں کو براہ راست پہلے رسول کو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو. سب اللہ سے دعا کرو. سب آ گیا اس میں. مخلصین، اخلاص. لہ الدین، یہ آیت سمجھنے کی ہے. بھائی اخلاص تو آپ سمجھتے ہیں نا. اخلاص یعنی جیسے کہ قیامت میں مجاہد لایا جائے گا کہ تو نے سب یہ اپنے آپ کو اتنا جہاد کیا. مال لٹانے والا بھی لایا جائے گا، قرآن کا پڑھنے والا بھی لایا جائے گا. حدیث بہت مشہور ہے. اخلاص اس سے کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جانیں. آج کئی لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس لیے کہ مشہور ہو جائیں. کئی لوگ قرآن سے دنیا حاصل کرتے ہیں. تو اخلاص ہو. انسان چاہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے، دعوت کا کام کرے، صدقہ خیرات کرے، مقصد کیا اس کا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا. وابتغاء مرضات اللہ. یہ تو اس کس کے معنی؟ اخلاص کے. تو جب اخلاص سے کوئی عمل ہوگا تو رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اور اگر پہاڑ کے برابر ہو، اخلاص نہ ہو تو اس کا اجر حبطت اعمالہ. اب دین کا کیا مطلب؟ دیکھو دین کے پہلے معنی جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا، کوئی جنت میں کوئی جہنم میں، یہ روز جزا کا وہ مالک ہے. دوسرا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی نظام زندگی جو ہے تمہارا اسے اللہ نے پسند کیا؟ اسلام کو. یہ ہے دین. تیسرا اطاعت، عبادت. یہ تین معنی نوٹ کر لیں ورنہ اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مخلصین لہ الدین، اخلاص سے تو آپ عمل کر رہے ہیں مگر اطاعت بھی کیسے کریں؟ اسی کی اطاعت عبادت. تو اسی کی اطاعت عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے اور سنت نبی کے مطابق ہو. یہ ہے معنی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کہ کافر نہ چاہتے ہوں. ساری دنیا کے کافر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم دین پر چلیں. ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وما نعبد الا اللہ وما نستعین الا اللہ. لیکن یہ پوری دنیا کے لوگ جو آج جمع ہیں، کس بات پر جمع ہیں؟ کہ مسلمان اس بات پر جمع نہ ہو ان میں کیسے تفرقہ ڈالا جائے. ولو کرہ الکافرون بھی ہے، ولو کرہ المشرکون بھی ہے. اس لیے کہ سارے تو کافر نہیں ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں اور مسلمانوں بھی مشرک ہیں. پھر کہا جا رہا ہے رفیع الدرجات، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. طلاق کا لفظ آیا جی. اب اس آیت کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی وقت کے اندر، نہیں تو پھر آئندہ بھی. مگر سنیے، شروع تو کرتے ہیں. رفیع الدرجات، بہت ہی بلند درجات والا. مرتفع
عرش کا مالک، اسے بھی سمجھنا ہے. یلقی الروح، روح بھیجتا ہے اپنے حکم سے علی من یشاء، جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے. لینذر، تاکہ ڈرائے یوم الطلاق. کافی چیزیں سمجھنا ہے تو سنیے گا. رفیع کے معنی کیا؟ رحیم، رحم کرنے والا ہے نا. تو آپ کہیں گے رفیع نے بلند کرنے والا، نہیں، خود بلند، خود اونچا. رفیع کے معنی جیسے کہ قاتل قتل کرنے والا، مقتول جو قتل ہوا، لیکن قتل کے معنی کا ھذا قتیل یعنی لاش. تو بروزن رحیم، بروزن فعیل، کبھی رحم کرنے والا. تو رفیع خود بلند. مگر یہ اعجاز سنیے قرآن کا، بھائی رفیع الدرجات، بہت اس کا درجہ بلند ہے، علی ہے، پھر الکبیر ہے. مگر آپ یقین مانیے قرآن کا اعجاز دیکھیے. اگر کوئی 5ویں منزلے پر ہے تو وہ نیچے زمین پر رہنے والے کو اوپر بلاتا ہے، نیچے والا کبھی اوپر بلاتا ہے؟ نہیں. تو جو بلندی پر ہے اللہ کی ذات، وہ بندوں کو یرفع الدرجات، یہ ہے اعجاز اس میں. وہ خود بلند ہے، اس لیے بندوں کو مومن کا درجہ کیا بلند کرے گا. تو یہ ہے اس میں اعجاز. اچھا، درجات تو آپ جانتے ہیں کہ بلندی پر. اور انما المنافقین فی الدرک الاسفل، جب نیچے ہیں تو اس کا نام کیا؟ درکات. لیکن ذو العرش، گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ عرش کو اٹھانے والے. آج کیا ہے عرش؟ عرش کسے کہیں گے بھائی؟ عرش پر اللہ تعالیٰ متمکن ہوتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو بتلا دیجیے، 4 باتیں یاد ہے. لیکن عرش کیا ہے؟ حدود نے کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ملک سبا بلقیس کو، کیونکہ اس نے عجب کہیں دیکھا ہی نہیں ایسا عرش، کہیں عرش ایسا دیکھا ہی نہیں. کہا کہ عرش عظیم. تو عرش ہم کہتے ہیں تخت، تو یہ ہے عرش. تو اللہ کا عرش کیسے ہے؟ فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں. پھر آج 4 اٹھائے ہوئے ہیں، کل 8 اٹھائیں گے، وہ ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال ابھی کئی چیزیں باقی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یوں سمجھیے کہ کافرون تک ہی 14 تک آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. چونکہ ابھی روح کو سمجھنا ہے اور یوم الطلاق کو سمجھنا ہے، اس میں بہت کچھ سمجھنا ہے. تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم پیغام آپ کو یہی دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، اور ہماری فیملی والے سب اچھی نیتیں رکھیں آپس میں. اور وہ قصہ جو بتایا کہ دوسروں کے ساتھ بھی رحمی رشتہ بنانے کی کوشش کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے، اس پر عمل کرنے اور پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو آئندہ انشاءاللہ آ جائیے رفیع الدرجات اور یلقی الروح. تو انشاءاللہ جلدی کہیے. ایسا کہ ہم کی زمانہ تو جوائنٹ فیملی کو چھوڑ رہے ہیں، آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو جنت کا کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں پھر جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوگا. یہ صحیح ہے؟ جی، یعنی سوال تو سمجھ رہے ہیں نا. یہاں تو بیٹا اپنی فیملی الگ بناتا ہے، چونکہ یہاں کی ضرورت بھی ہے، چونکہ 4 بھائی ہیں. اب جو آتی ہے بہو تو اس کے لیے غیر محرم ہوتی ہے، تو وہ اسی دنیا کے حساب سے بالکل صحیح ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. لیکن اب وہاں پر ظاہر ہے کہ جب دادا چاہیں گے بچوں کو تو بہو بھی تو آئے گی نا. اور 4 بھائی ہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں تو وہ بھی آئیں گے. تو آخرت کا جو مسائل ہے نا وہ مختلف ہے یہاں سے، سمجھ رہے ہیں نا. یہاں سے بالکل وہاں، یہاں دیکھیں یہاں ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ نہیں رہے گا. تو وہ بالکل یقیناً وہاں کا سسٹم جو ہے علیحدہ ہے. بس دعا کریں
کہ ہم اس زمرے میں شامل ہوں جس کو فرشتوں نے دعا کی ہے. بہت اچھا. قاری صاحب یہ 11 نمبر آیت میں عمل کنس نتعین جی حیات کے بارے میں تو بات سمجھ آئیں گے, موت کے بارے میں بات سمجھ گے. یہ جسم کے مانند بتایا جا رہا ہے. ہاں جسم کے مانند بتایا جا رہا ہے جی. نہیں پھر مطلب حیات کے بارے میں تو معلوم ہوا, حیات کے بارے میں تو معلوم ہوا جب پیدا دنیا میں, پھر آخرت میں جب پیدا کریں. ہاں موت کے بارے میں نہیں ہوا. ہاں ان کا سوال بھی صحیح ہے. سورہ یعنی ایک حیات کے بارے میں اور موت کے بارے میں نہیں سمجھ میں آیا, تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ملک تو سب لوگ پڑھتے ہیں, ذرا ساتھ دیجئے میرا. خلق الموت والحیات ہے نا. ہاں خلق الموت والحیات, تو سب سے پہلے موت ہے. تو جس نے موت کو نہیں سمجھا تو حیات کو نہیں سمجھا, مگر الحمدللہ کہ آپ حیات کو تو سمجھے چونکہ آپ حیات ہیں جی. اب موت کو سمجھاتے ہیں چونکہ ہم سمجھ نہیں رہے نا موت کو. سب سے پہلے کسے بنایا اللہ نے؟ موت کو. ہے آپ نے سوال کیا, صحیح کیا. اور موت کے بعد زندہ کیا, تو مقابل ہے نا, جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن. کیا مطلب امواتن؟ امواتن کا مطلب کیا ہے؟ روح ابھی بھیجی نہیں گئی تھی. ابن عباس نے یہ قول, یہ مسئلہ حل کر دیا کہ روح جو ہے وہ کرنٹ ہے, تو اس کا جسم آ گیا. کس کا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم آ گیا, لیکن وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ امواتن. تو جب روح جسم سے ملتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ جب وہ روح داخل ہو, فرشتے نے پھونکا تو وہ زندہ ہو گیا. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ مردہ تھا, زندہ ہو گیا. اب سمجھ گئے؟ بہت اچھا, سوال کیجیے. اب وقت تھا اس لیے, نہیں تو آئندہ رکھتے تھے. چلیے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں جی.